یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ بھارت کے دواؤں سے متعلق کنٹرولر جنرل نے ایسٹرازینیکا کے کووشیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کے کو ویکسین کی کووڈ-19 کے ٹیکوں کے طور پر ہنگامی حالات میں محدود استعمال کی اجازت دی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ٹیکوں کی منظوری اس مرض کے خلاف لڑائی کو مستحکم کرنے میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی اور اس سے ایک صحت مند راہ ہموار ہوگی اور ملک کو کووڈ سے نجات ملے گی۔ وزیر اعظم مودی کو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول رہنما قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 96.16% ہو گئی ہے۔ گوا میں بھارت کے 51ویں بین الاقوامی فلم میلے کی آسکر کے لیے نامزد کردہ ڈنمارک کی فلم انادر راؤنڈ سے شروعات ہوگی۔ بھارت کے دواؤں کے کنٹرولر جنرل DGCI نے ہنگامی حالات میں کووڈ-19 کے 2 ٹیکوں کی محدود استعمال کی منظوری دی ہے۔ ان میں سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کا کووشیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کا کو ویکسین شامل ہیں۔ بھارت کے دواؤں کے کنٹرولر جنرل VG سومانی نے آج صبح ایک پریس کانفرنس میں ان دونوں ٹیکوں کی منظوری دیے جانے کا اعلان کیا۔ کنٹرولر VG سومانی نے بتایا کہ ان دونوں فرموں نے ان ٹیکوں کی آزمائش کے بارے میں تفصیلی جانکاری اور اعداد و شمار فراہم کیے تھے، جس کے بعد ان کے محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماہرین کی کمیٹی کی جانب سے ان ٹیکوں کے ہنگامی استعمال کی سفارش کیے جانے کے بعد ادویات کے معیارات سے متعلق مرکزی کنٹرول تنظیم نے ان کی منظوری دی۔ جناب سومانی نے بتایا کہ سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کو ملک کے اندر 1600 افراد پر دوئم اور سوئم مرحلے کی طبی آزمائش کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ جناب سومانی نے کہا کہ بھارت بائیو ٹیک نے طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل اور پونے کے قومی انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کے اشتراک سے کو ویکسین تیار کی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے ان ٹیکوں کی منظوری دیے جانے کے بعد کہا ہے کہ اس سے ایک صحت مند راہ ہموار ہوگی اور ملک کو کووڈ سے نجات مل جائے گی۔ جناب مودی نے سخت محنت کرنے والے سائنسدانوں اور جدت طرازوں کو مبارکباد دی اور یہ بھی کہا کہ اس مرض کی ٹھوس لڑائی کو مستحکم کرنے کے لیے ٹیکوں کی منظوری ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر ہندوستانی کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جن 2 ٹیکوں کی ہنگامی حالات میں استعمال کی منظوری دی گئی ہے انہیں بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ہماری سائنسی برادری کے آتم نربھر بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی خواہش اور عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہم پھر ڈاکٹروں، طبی عملے، سائنسدانوں، پولیس اہلکاروں، صفائی ستھرائی کے کام سے وابستہ کارکنوں اور کورونا جانبازوں کے خراب حالات میں غیر معمولی کام کے لیے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی جانیں بچانے کے لیے ہم ان کے ہمیشہ احسان مند رہیں گے۔ بھارت کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ ایک امریکی تحقیقی فرم نے وزیر اعظم نریندر مودی کو دنیا کا سب سے زیادہ مقبول عام سربراہ مملکت قرار دیا ہے۔ تحقیقی فرم مارننگ کنسلٹ کے مطابق 75% افراد نے جناب مودی کو پسند کیا اور 20% افراد نے ان کے حق میں ووٹ نہیں دیے۔ اس طرح مجموعی طور پر انہیں درجہ بندی میں 55% ووٹ ملے، جو دنیا کے کسی بھی رہنما کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ امریکہ کی اس فرم نے امریکہ، جاپان اور برازیل سمیت 13 ملکوں میں سروے کا کام کیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے عالمی سطح پر وزیر اعظم کی تعریف اور مقبولیت کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کو کووڈ کے خلاف لڑائی کے تناظر میں یہ مقام حاصل ہوا ہے جس کی وہ بھارت میں قیادت کر رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے بھی وزیر اعظم کو مبارکباد دی ہے
اور کہا ہے کہ یہ ملک کے لیے باعث فخر ہے۔ بی جے پی صدر جے پی نڈا نے کہا کہ وزیر اعظم کی لائق قیادت اور سخت محنت ملک کے سبھی شہریوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفایاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.16% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مجموعی طور پر 20,963 مریض صحت یاب ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق شفایاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 99,27,310 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 18,177 نئے مریضوں کا پتہ چلنے کے بعد اس مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 1,03,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک میں شرح اموات 1.45% ہے، جو عالمی سطح پر سب سے کم شرحوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 217 اموات کی خبر ملی اور اس طرح مرنے والوں کی تعداد 1,49,435 تک جا پہنچی ہے۔ طبی تحقیق کی ہندوستانی کونسل کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 9,58,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح کل ملا کر 17,48,00,000 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے قومی میٹرولوجی کانفرنس میں افتتاحیہ تقریر کریں گے۔ وہ قومی ایٹمی ٹائم اسکیل اور بھارتی نردیشک ڈراویہ قوم کے نام وقف کریں گے۔ اس کے علاوہ جناب مودی ماحولیات سے متعلق قومی معیاراتی لیبارٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ اس موقع پر مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن بھی موجود ہوں گے۔ سائنس اور صنعتی تحقیق سے متعلق قومی فزیکل لیبارٹری اور کونسل CSIR NPL نئی دلی اپنے قیام کے 75 سال پورے ہونے کے موقع پر اس کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ بھارت کا 51واں بین الاقوامی فلمی میلہ اس مہینے کی 16 تاریخ سے شروع ہوگا۔ انڈین پریمیئر کی شروعات تھامس ونٹربرگ کی فلم انیدر راؤنڈ سے ہوگی۔ اس فلم میں کان کا بہترین اداکار کا ایوارڈ جیتنے والے میٹس مکیلسن نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اس بین الاقوامی فلمی میلے میں سندیپ کمار کی مہر النساء کا عالمی پریمیئر بھی ہوگا۔ کیوشی کوروساوا کے تاریخی ڈرامے وائف آف اسپائی کے ساتھ 24 جنوری کو یہ فلمی میلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ بھارت کا یہ بین الاقوامی فلمی میلہ پہلی بار ہائیبرڈ موڈ میں ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کل اروناچل پردیش میں فضائیہ کے اگلے ٹھکانوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں تعینات فوج، بھارت تبت سرحدی پولیس اور خصوصی سرحدی فورس کے سپاہیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ جنرل راوت کو چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ سنبھالے ہوئے 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مؤثر نگرانی اور کارروائیوں کے لیے اور زیادہ کی گئی تیاریوں کے لیے اختیار کیے گئے نت نئے اقدامات پر فوجیوں کو مبارکباد دی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ کے صدر سوربھ گنگولی کی حالت اب مستحکم بتائی جاتی ہے۔ سینے میں درد کی شکایت کے بعد کولکتہ میں ان کی اینجیوپلاسٹی کی گئی تھی۔ درد کی شکایت اور بے چینی کے بعد انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں جانچ کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہیں ہلکا دل کا دورہ پڑا ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت کی دواؤں سے متعلق کنٹرولر جنرل نے ایسٹرازینیکا کی کووی شیلڈ اور بھارت بائیو ٹیک کے کو ویکسین کی کووڈ-19 کے ٹیکوں کے طور پر ہنگامی حالات میں محدود استعمال کی اجازت دی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا ہے کہ ٹیکوں کی منظوری اس مرض کے خلاف لڑائی کو مستحکم کرنے میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی اور اس سے ایک صحت مند راہ ہموار ہوگی اور ملک کو کووڈ سے نجات ملے گی۔ وزیر اعظم مودی کو دنیا میں سب سے زیادہ مقبول عام رہنما قرار دیا گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 96.16% ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔